حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ میں رے ایران کے موجودہ دارالخلافت تہران میں قاضی موسیٰ بن اسحاق کی محفل میں تھا۔ آپ کے پاس لوگ آتے اور اپنے مسائل بیان کرتے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مسائل کو حل فرماتے اور ان کا فیصلہ فرماتے۔ اتنے میں ایک عورت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لائی گئی، جن کے سرپرستوں کا یہ دعویٰ تھا کہ اس عورت کے شوہر نے اس کا حق مہر ادا نہیں کیا، اس کا حق مہر دلوایا جائے۔ جب اس کے شوہر کو بلایا گیا، اس سے تمام معاملات کے بارے میں پوچھا گیا تو اس کے شوہر نے اس کا انکار کیا اور کہا کہ دعوے بے بنیاد ہیں، میں نے اپنی بیوی کا حق مہر ادا کر دیا ہے۔ پھر عورت سے گواہ طلب کیے گئے تو اس عورت نے چند گواہ قاضی کے دربار میں پیش کیے تو ان گواہوں میں سے ایک گواہ نے کہا کہ میں اس عورت کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس عورت کو پہچان سکوں۔ قاضی نے اس کا حکم دیا تو اس عورت کا شوہر وکیل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ میری بیوی کا چہرہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو وکیل نے کہا کہ یہ اس لیے دیکھ رہا ہے تاکہ تمہاری بیوی کے بارے میں گواہی دے سکے۔ تو اس عورت کے شوہر نے کہا کہ اے قاضی، اس کو روک دو، یہ میری بیوی کا چہرہ نہ دیکھے، میری بیوی جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے دعوے کو واپس لیتا ہوں، میری بیوی کو جو چاہیے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس آدمی نے یہ گفتگو کی تو اس عورت نے کہا کہ میں اپنے غیرت مند شوہر کا یہ جذبہ دیکھ کر میں تمام لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ میرا جو بھی حق اس آدمی پر آتا ہے میں اس کو معاف کر دیتی ہوں، مجھے دنیا اور آخرت میں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ جب شوہر اور بیوی کی یہ گفتگو ختم ہوئی تو وہاں تمام لوگ اس میاں بیوی کے فیصلے سے اش اش کر اٹھے اور ان دونوں کو داد دینے لگے۔ عزیزان گرامی، دیکھا آپ نے کہ وہ شخص کتنا غیرت مند تھا کہ اس نے اپنے اوپر الزام تو لگوا لیا، اپنے اوپر دینار وغیرہ جو تھے وہ ثابت کر لیے اور پیسے وغیرہ دینے کے لیے راضی ہو گیا، لیکن اس کی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ کسی غیر محرم آدمی کے سامنے میری بیوی چہرہ نکالے، میری بیوی کا کوئی چہرہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ تھا کہ وہ کسی کے بھی سامنے اپنی گھر والوں کو پیش نہیں کیا کرتے تھے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں بے حیائی کا طوفان برپا ہے۔ ہمارے گھر والے، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، اپنی عورتوں کو بنا سنگار کر، ان کو میک اپ وغیرہ کروا کر ان کو فیشنوں میں لے کر آتے ہیں، ان کو محفلوں میں لے کر آتے ہیں، اور کچھ بد نصیب تو ایسے بھی ہوتے ہیں، بے حیا ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر محرم کے سامنے اپنی بیوی کا، اپنی بہن کا اور اپنی ماں کا تعارف کرواتے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے۔ اور بد نصیب بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو غیر محرم سے اپنی بہن کو، بیٹی کو اور اپنی بیوی کو ہاتھ ملواتے ہیں۔ اللہ عز و جل کہ یہ سب کام ناراضی والے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کسی غیر محرم عورت کو چھونا اتنا اس کا گناہ ہے کہ اگر اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے اتنا اس کو گناہ یا درد وغیرہ اس کو ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی احادیث مبارکہ ہیں
کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر محرم کے سامنے پیش آنے سے، ان سے گفتگو کرنے سے، بغیر پردہ آنے سے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو پردہ کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔